الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اخلاق کا ایک اہم پہلو جس کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ، خوش کلامی ہے اور بد زبانی ہے، تیکھی زبان یا میٹھی زبان۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہدایات کیا ہیں؟ انسانی زندگی پر جو سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز وہ حقیقت میں زبان کے اثرات ہیں۔ زبان کی شیرینی اور تلخی ہے، نرمی یا سختی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے متبعین کو، یعنی صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو، اور قیامت تک کے لیے ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے، ہر دور کے لیے آپ نے ہدایات دی ہے، یعنی شیریں گفتاری، میٹھی زبان ہو، خوش کلامی ہو، بد زبانی اور سخت کلامی نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی برے اخلاق سے پیش آتا ہے، جب بھی اس کے جواب میں بری بات کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پسند نہیں فرمایا۔ غالباً یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر کو کوئی آدمی برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ سنتے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی موجود تھے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن جب صدیق اکبر برداشت نہ کر سکے اور اس کے کچھ باتوں کا جواب دینا شروع کیا، لیکن اخلاق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ تو بیٹھے تھے، میں خاموش تھا، وہ آدمی کہتا جا رہا تھا، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ کہا، ابو بکر، جب تم خاموش تھے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا، فرشتہ چلا گیا، شیطان اس کی جگہ پر آ گیا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسلامی تعلیمات تو یہی ہیں کہ برائی کا جواب برائی سے، اچھائی سے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے ٹال دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر ایسا کرو گے تمہارا دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ بھی کہہ دیا گیا، ناظرین کرام، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ نعمت عظمیٰ تو صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، یہ نعمت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار فرما لے۔ آئیے خوش کلامی اور بد زبانی، تیکھی اور میٹھی زبان کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے بخاری شریف کی، اور روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ ان یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، فقالت عائشہ علیکم،
علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم۔ قال مہلا یا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش، رواہ البخاری۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے جناب میں آپ کے حضور میں کچھ یہودی آئے۔ یہودی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے، اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، آپ پر موت طاری ہو۔ ایک تو السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، بغیر یعنی السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، ظاہر ہے کہ بد دعا دے دی۔ عائشہ صدیقہ سے رہا نہ گیا، برداشت نہ کر سکی اور کہا علیکم، تم پر موت طاری ہو، وَلَعَنَكُمُ اللہ، اللہ کی لعنت تم پر نازل ہو، وغضب اللہ علیکم، اور اللہ کا غضب تم پر اترے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بد دعا دی گئی تھی، برے الفاظ استعمال کیے گئے تھے آپ کے بارے میں، لیکن آپ دنیا کے سب سے بڑے حلیم تھے، بردبار تھے۔ فقال مہلا یا عائشہ، اے عائشہ چھوڑو، نرمی اختیار کرو، علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی اختیار کرو، یعنی تمہارا یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفَ وَالْفُحْشَ، اے عائشہ زبان کو روکو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بدزبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ آپ کو بد دعا دی گئی تھی، غلط کلمہ استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس کے جواب میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ کو روک دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد میں کہ عائشہ کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا وعلیکم، تمہارے اوپر جو تم میرے لیے کہہ رہے تمہارے اوپر لوٹ جائے۔ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہودیوں کی ایسی سخت کلامی کے جواب میں بھی سختی سے جواب دینے کو منع کر دیا گیا اور نرمی کی ہدایت دی گئی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر ایک اونٹنی پر سوار تھے، عائشہ صدیقہ بھی سوار تھیں۔ وہ اونٹنی یا اونٹ بہرحال بت کا، اور عائشہ صدیقہ کے زبان پر جاہلیت کے زمانے کی طرح کوئی لعنت کے الفاظ، ملامت کے الفاظ آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اب اس سواری سے اتر جاؤ، جس پر لعنت بھیجی گئی اللہ کے رسول اس پر سوار نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ خوش کلامی کی تعلیم دی، بس زبانی سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ آئیے خوش کلامی اور بد زبانی کے تعلق سے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذین، رواہ الترمذی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مقدس صحابی تھے، مکی زندگی میں ایمان لا چکے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، بعد میں آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔
بڑی احادیث آپ سے روایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن زبان دراز نہیں ہوتا، زبان سے حملہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں اس سرزمین پر جو زبان سے حملے کرتے ہیں، طعنے دیا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں زبان کے ذریعے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن زبان سے حملہ کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ بدگو ہوتا ہے اور نہ تو گالی بکنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت بھی یہی تھی کہ آپ کی زبان بالکل صاف تھی، لعنت کرنے والے نہیں تھے، بدگو نہیں تھے، اچھی باتیں زبان سے نکالتے تھے۔ یعنی مومن کا مقام بہت اونچا ہے، اس کا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے لعن طعن کرے، گالی گلوچ بکے۔ جب کبھی اختلاف آتا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو منافق کی نشانی ہے کہ لعن طعن کرتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی صفت بھی یہی تھی کہ آپ ان تمام برے کلمات سے بچتے تھے اور اپنی امت کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہ کام مومن کا نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کی شان تو بڑی نرانی ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی کہتے کہ استأذن رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اجازت چاہی اللہ کے نبی کے پاس داخل ہونے کی، آپ کے پاس آنے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بئس ابن العشیر، یہ آدمی اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ ثم قال ایذنوا، ایسا لگتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اجازت دو اس کو آنے کی۔ لیکن وہ آدمی جب داخل ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی نرمی سے بات کی۔ فقالت عائشہ یا رسول اللہ، وہ آدمی جب چلا گیا تو کہا اللہ کے رسول النت له القول وقد قلت له ما قلت، اس سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ آدمی ایسا اور ایسا ہے، لیکن جب آپ کے پاس آیا تو بڑی نرمی سے آپ نے بات کی۔ ایک اہم پیغام دیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو۔ قال ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ودعہ او ترکہ الناس لاتقاء فحشہ۔ اے عائشہ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا برا آدمی ہوگا، آئے گا قیامت کے دن، جس کو اس کے شر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا، فتنہ پھیلا رہا ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کے جواب کا حاصل لے کے اگر کوئی آدمی شریر اور برا ہو، جب بھی اس کے ساتھ نرمی اور شریفانہ طریقے سے بات کرنی چاہیے، ورنہ بد زبانی اور سخت کلامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اگر کسی آدمی کے اندر یہ بری صفت ہو تو لوگ یقیناً ایسے آدمی سے ملنے سے گریز کر لیتے ہیں، نہیں ملتے۔
اور جس شخص کا حال یہ ہو حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک بہت برا آدمی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا بہت برا حال بھی ہوگا۔ لیکن اس حدیث میں کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے برے ہونے کی اطلاع آپ نے دے دی جو وہاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور گویا اس لیے دی تھی کہ اس کے سامنے محتاط ہو کر لوگ بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے جو کسی برے آدمی کے سامنے کرنی چاہیے، اور ایسی کسی مصلحت کے بنا پر کسی شخص کی برائی کو دوسروں کو خبردار کہہ کر دینا حقیقت میں یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کو بدنام کرنے کے لیے کہا جائے، رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، بلکہ اس کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اذکر الفاجر بما فیہ لکی یحذرہ الناس، اگر کوئی آدمی فاسق ہو، فاجر ہو، اگر کوئی آدمی فتنہ گر ہو، فتنہ پھیلانے والا ہو، اس کے برائی کو لوگوں سے ذکر کر دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں، جس سے امت کی بھلائی ہو اور اس کے شر سے بچا جائے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کا شریر برا ہونا معلوم ہو جائے اس سے بھی نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔